تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 اور 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ ان آیات میں اولاً تو اسی مضمون کا اعادہ فرمایا جو گزشتہ رکوع کے شروع میں تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ وہاں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کو منع فرمایا، اور یہاں یہود و نصارہ کے ساتھ لفظ والکفار کا بھی اضافہ فرما دیا کہ دوستی نہ کرنے کی ممانعت تمام کافروں کے بارے میں عام ہو جائے۔ یہود و نصارہ اور دوسرے تمام کافر جن میں مشرکین، ملحدین، منافقین، مرتدین سب داخل ہیں، ان سب سے دوستی کرنے کی ممانعت فرما دی۔ اول تو ان کا کفر ہی دوستی نہ کرنے کا بہت بڑا سبب ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی ایک اور بدترین حرکت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ کہ انہوں نے دین اسلام کو ہنسی اور مذاق اور کھیل بنا لیا۔ خاص کر جب نماز کے بلاوے یعنی اذان کی آواز سنتے ہیں تو اس کا مذاق بناتے ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص مسلمانوں کے دین کا مذاق بنائے گا تو مسلمان کو اس سے دوستی کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ کافروں کی یہ حرکت ناسمجھی اور بے عقلی پر مبنی تھی، اس لیے فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔